حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن میں سے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب اپوزیشن کے حکومت مخالف امتحان میں حتمی اور فیصلہ کن گھنٹے شروع ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس اور اپوزیشن قائدین کے بیانات کے مطابق اپوزیشن آخری وار کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے۔ رابطے تقریباً ملاقاتیں تمام ہو چکے اور اب اسلام آباد کی سیاسی ہواؤں میں حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے کی صدائیں بھی گونج رہی ہیں۔ اپوزیشن کیمپ سے یہ اطلاعات ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مسودہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ اس مجوزہ مسودے پر نون لیگ پیپلز پارٹی، اے این پی، بی این پی مینگل اور جے یو آئی سمیت تقریباً 80 سے زیادہ اپوزیشن اراکین نے دستخط بھی کر دیے ہیں اور اس مسودے کو حتمی شکل دینے کی ذمہ داری نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کے سپرد تھی، جنہوں نے یہ ٹاسک مکمل کر لیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھینک یو سو مچ۔ یہ ریکوزیشن آپ جیب میں لے کے آئے ہیں کہ نہیں، ہم دکھا دیں اس کو؟ نہیں، ریکوزیشن تو ہمیشہ دفتر میں ہوتی ہے، ہم نے تیار کی ہوتی ہے، ریکوزیشن کی کوئی بات نہیں ہے، ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کب ریکوزیشن کرنی ہے اور کب عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانی ہے۔ ٹائم آ چکا ہے، 48 گھنٹوں میں سے 24 تو گزر چکے ہیں۔ 48 گھنٹے کہا جاتا ہے کہ جلد ہونے لگی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گھنٹے گننے شروع کر دیے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے، میں رات کے 10 بجے کوئی بیان میں کسی کو کہا ہے جی، تو میں نے سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ جلد ہو جائے گی، 48 گھنٹے۔ اچھا، یہ جو تحریک ہے، کیا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف ہوگی یا اسد کیسر کے خلاف ہوگی؟ جی، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اپنے وقت پہ بتایا جائے گا۔ اچھا، اگر اسد کیسر کے خلاف ہوتی ہے اس میں سیکرٹ بیلٹ ہوگا؟ جی، وہ سیکرٹ بیلٹ ہے، دوسرا ڈویژن ہے، یعنی کھڑے ہو کے ووٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیکرٹ بیلٹ میں تو اپوزیشن ہار بھی سکتی ہے، حکومت بھی ہار سکتی ہے۔ آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ حکومت ہارے گی نا؟ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر اپوزیشن ہار جاتی ہے تو بہت بڑا دھچکا ہوگا اور عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا۔ نہیں، یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن عدم اعتماد کیا اس وقت جاتا ہے جب آپ کو کامیابی کا یقین ہو، تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ بھائی صاحب، آپ اس سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں جب کامیابی کا یقین ہو، اب اس بار کامیابی کا یقین ہے اور جو آپ کہتے تھے خفیہ ہاتھ ہیں، بیساکھیاں ہیں، ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا آپ کو؟ نیوٹرلٹی ہے، وقت بتا دے گا جی، فی الحال کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، لیکن وقت بتا دے گا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں عوام کا دباؤ سب پہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے، حکومت پر بھی ہے، اپوزیشن پر بھی ہے، کیونکہ آج اس کے علاوہ وہ ملک کا حل، ملک کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے، جس تباہی کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، آپ یہ جو عدم اعتماد آئے گی، چاہے وہ اسد کیسر کے خلاف ہو یا عمران خان کے خلاف ہو، اس میں اتحادی آپ کا ساتھ دیں گے؟ یقین دہانی کچھ کرائی آپ کو؟ ہم نے دعوت سب کو دے دی ہے، یہ اب ان کا فیصلہ ہے کہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ کل الیکشن سب نے لڑنا ہے، عوام کا سامنا سب نے کرنا ہے، اور جو اس حکومت کے ساتھ لگا ہوگا اس کو ذرا کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کی سیاست خطرے میں ہوگی۔ تو انہوں نے یہ جو 3.5 سال جو کچھ کیا، اگر آپ کے ساتھ مل کے عدم اعتماد کا ساتھ دیں تو سب کچھ دھل جائے گا؟ پھر عوام اس کو اچھی نظر سے دیکھیں گے کہ بالآخر ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو آزاد جماعتیں ہیں نا، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں، کسی کے تابع نہیں ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ ہم نے تو ان کو دعوت دی ہے، وہ فیصلہ کر لیں۔ اگر اتحادی ساتھ نہیں بھی دیتے تو پھر بھی نمبر گیم آپ کی پوری ہے؟ جی جی، اتحادی کے بغیر بھی انشاءاللہ۔ اس کا مطلب پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے؟ جی، کچھ کو ٹکٹ کے وعدے ہو چکے ہیں؟ ٹکٹ دیکھیں، جب آپ کوئی آدمی چھوڑ کر آتا ہے اپنی جماعت کو تو سیاست کا تسلسل تو وہ چاہتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ان سے یہ بات ہوتی ہے۔ 22 لوگوں کا کہا جا رہا تھا، 22 ہی نمبر ہے یا میرے خیال اس سے زیادہ ہوگا؟ 22 سے زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے 22 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں؟ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اس سے زیادہ۔ پھر انتظار کس چیز کا کر لے آئیں؟ پھر نہیں، انتظار ہر ایک چیز کی تقاضے ہوتے ہیں، عدم اعتماد مشکل پیچیدہ کام ہے۔ یہ 22 سے زیادہ کے ساتھ ٹکٹ کے وعدے ہو چکے ہیں؟ ٹکٹ کے وعدے، جی ٹکٹ کے وعدے نہیں ہوتے، جب کوئی آدمی آتا ہے اور سیاست اپنے، میں نے کہا، اس کا آگے تسلسل چاہتا ہے، اور جہاں پر ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں تو ہم ہاں کر دیتے ہیں، جہاں نہیں کر سکتے معذرت کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہاں کر چکے ہیں؟ نہیں، یہ شاید شہباز صاحب کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوگا، کیونکہ مختلف لوگ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، بلاول نے آج بڑی معنی خیز بات کی کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، تو نون لیگ پرویز الہی کے
قربانی دینے کو کیوں نہیں تیار کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیجیے؟ دیکھیں یہ فیصلے جماعتوں نے کرنے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں سیاست کی قربانی دینی چاہیے، کیونکہ جو بھی نئی حکومت بنائے گا اس کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت بنانے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ مینڈیٹ جو ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جائے، عوام کو اظہار رائے کا موقع دیا جائے، اور اسی پارلیمنٹ میں سے حکومت بنا کر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو نیا لیڈر آف دا ہاؤس نہیں چنیں گے آپ؟ ضروری نہیں ہے، تو ہوگا کیا پھر؟ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کیسے کون توڑے گا؟ 58-2 بھی تو ہے ہی نہیں۔ 2B نہیں، 2B ختم ہو گیا۔ کون توڑے گا وہ؟ صدر کیسے توڑ سکتا؟ صدر کو توڑنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ 58-2 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پھر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے اور نیا لیڈر آف دا اپوزیشن نہ آئے تو پھر صدر اسمبلی توڑے گا؟ جی، یہ آئین یہ کہتا ہے؟ یہ آئین 58-2 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس پر اتفاق ہو چکا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا؟ نہیں، اتفاق کی بات نہیں، میں تو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ مجھے کوئی منطق، کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک نئی حکومت اس اسمبلی میں سے بنائیں، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو بھائی صاحب، اگر اس بڑے اہم نقطے پر ابھی تک کوئی اپوزیشن کا متفقہ ایک سٹانس نہیں آیا، پھر کیسے عدم اعتماد آ رہی ہے؟ دیکھیں، عدم اعتماد کا تو سب کا متفقہ بات ہے نا، عدم اعتماد آ جائے گا، ٹھیک، اس کے بعد کیا کرنا ہے اس پر بھی اتفاق ہو جائے گا۔ یہ کوئی جلدی والی بات، یہ کوئی ایسی لمبی چوڑی بات ہے نہیں، یہ ایک منطقی بات ہے، اس کو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ کیا فوائد ہیں حکومت بنانے کے اور کیا نقصانات ہیں، ٹھیک، تو خود بات سمجھ آ جائے گی۔ چلیں بھائی صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین، شاہد خاقان بھائی صاحب سے یہ بڑی اہم گفتگو جاری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت ریکوزیشن جمع کرائی جا سکتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اوورسی کر رہے ہیں بہت سی چیزوں کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر لیٹ سپوز اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، پھر تو اسپیکر الیکٹ کرنا پڑے گا؟ جی، نیا اسپیکر الیکٹ ہوگا۔ وہ خورشید شاہ صاحب ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس پر بھی فیصلہ نہیں ہوا آپ کا ابھی تک؟ نہیں، وہ فیصلے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، 1 منٹ لگتا ہے۔ اس میں وہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اگلی اسمبلی تک رہتا ہے، جب تک الیکشن ہوتے ہیں نیا اسپیکر آتا ہے وہ اسپیکر رہتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس یہ نمبرز پورے ہیں 22 سے زیادہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، پھر اتحادیوں کے پاس جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے سب کو دعوت دیں۔ اتحادی اگر حکومت چھوڑ کے آ جائیں تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی آپ عدم اعتماد کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نمبرز کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مل جائیں، تو ہم نے سب کو دعوت دی ہے۔ پیپلز پارٹی ارلی الیکشنز کے اگینسٹ تھی، کیا اب وہ راضی ہو گئی ہے؟ یہ فیصلہ ہو جائے گا، ہر ایک کی اپنی رائے ہے اس میں۔ میں سمجھتا ہوں کم از کم جو ایک سوچ سمجھ کے مطابق جو مجھے کم از کم بات سمجھ آتی ہے، تو الیکشنز کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن اب بھائی صاحب، اگر فرض کریں جس طرح مولانا صاحب اور آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت آپ ریکوزیشن جمع کرا سکتے ہیں، تو پھر کیا اسی دن آپ فیصلہ کریں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر خان کے خلاف آ جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر اس دن فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے؟ لیڈر آف دا ہاؤس نیا بنانا ہے، یا صدر کو وہ کرنا ہے، اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، یا نیا اسپیکر اگر بننا ہے تو اسی دن آپ کہیں گے کہ جناب ہمیں 5 منٹ کی بریک دیں، ہم ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں؟ نہیں، وہ 5 منٹ نہیں ہے۔ جب آپ تحریک جمع کراتے ہیں اسپیکر کے خلاف کریں تو 7 دن آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیکر کے خلاف کرائیں گے تو اس کے بعد نیا اسپیکر بھی الیکٹ ہوگا، اس کا بھی ایک پروسیس ہے۔ پھر حکومت چونکہ اکثریت کھو چکی ہوگی، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو پی ایم کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہے، یہ تو وہ ایک پروسیس ہے 10-15 دن کا۔ ٹھیک، اگر آپ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے خلاف جمع کرواتے ہیں وہ تقریباً 10 دن کا پروسیس بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ 6 سے 10 دن تک کا پروسیس ہے، تو بہت ٹائم ہے، یہ سب چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور مشاورت اس میں بہت ہوئی ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ٹھیک، اس کا حل نکل آتا ہے۔ لیکن ڈیسیجن اسی وقت لیں گے جب وہ ہو جائے گا، نتائج آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اس سے پہلے بھی ہو جائے گا۔ اس پہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی نہیں ہے، ہر جماعت کی اپنی رائے ہے۔